جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله الحمد لله من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ شیخ طاہا سعید خالد مدنی حفیظہ اللہ و تعالی آج کلاس لینے والے تھے. جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے کی کلاس میں بتایا گیا تھا
لیکن شیخ سے بات ہوئی اور شیخ سفر میں ہیں، تو شیخ کا کہنا ایسا تھا کہ شیخ آج آپ لے لیجئے حدیث کی کلاس، انشاءاللہ میں منگل کے دن ہی لے لوں گا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ بتائیے، آواز آ گئی آپ لوگوں کو سب کو؟ جی شیخ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے، اس سے پہلے ہم پچھلی کلاس میں 3 حدیثیں پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ اچانک وہ کلاس لی گئی تھی، جمعے کے دن ہوتی ہے کلاس حدیث کی، اور منگل کے دن لی گئی تھی، شیخ طاہا سعید خالد مدنی حفیظہ اللہ وتعالہ جب جوائن نہیں ہو پائے اور شیخ نے کہا کہ میں آج نہیں لے پاؤں گا، تو اس وجہ سے وہ اچانک وہ کلاس لی گئی تھی. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو خاص طور سے کلاس اٹینڈ کرتے، وہ اس دن نہیں اٹینڈ کر پائے. تو کچھ لوگوں نے کہا بھی بعد میں جب ان کو معلوم پڑا کہ شیخ ہماری کلاس چھوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے کچھ، تو انشاءاللہ اسی وجہ سے ایک بار ریویژن کے طور پہ اس کو پڑھ لیتے جو ہم نے حدیث 3 پڑھی تھی، تاکہ جن بھائیوں کی چھٹی ہے، چھوٹ چکی ہے، وہ بھی اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں حدیث نمبر 255 سے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہیں سے ہم نے پڑھے تھے. وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت ربی وَأَنَا عَبْدُكَ إِلَى آخر. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم ترین عمل کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا اضافہ بھی موجود ہے. وفی روایت لہو ان ذالک فی صلاۃ اللیل. حدیث کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا پڑھتے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہ کان اذا قام الی الصلاۃ قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اس دعا کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کرتے. یہ اصل میں مکمل آیت ہے کتاب اللہ کی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلم وانا اول المسلمین. یہ آیت ہے کتاب اللہ کی. یہ آیت پڑھتے اور اس کے ساتھ اپنی نماز کی کیا کرتے؟ ابتدا کرتے ہیں. ابتدا سے کیا مراد ہے؟ پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ اذا قام الی الصلاۃ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ چیز پڑھتے. تکبیر تحریمہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کرتے. گویا تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں اس کو پڑھتے. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اس دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی سن لے. مکمل دعا کا ترجمہ کا ٹرانسلیشن اس انداز سے ہے کہ میں نے اپنا رخ اس ذات اقدس کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی خالق ہے.
یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری ہر عبادت، میرا جینا مرنا بھی اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مطیع فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی آقا و مالک نہیں۔ تو ہی میرا آقا و پروردگار ہے، اور میں تیرا بندہ و غلام ہوں۔ میں نے یقیناً اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، لہٰذا میرے سارے ہی گناہ بخش دے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی دوسرا بخشنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دوسرا بخشنے والا نہیں ہے۔ مجھے عمدہ اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتا۔ مجھ سے میری بری خصلتیں ہٹا دے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تیرے سوا اخلاق، یعنی برے اخلاق کو ہٹا بھی کوئی نہیں سکتا۔ بار بار تیرے حضور حاضر ہو، اور تیرا فرما بردار ہو۔ بھلائی کی ساری تیرے قبضے قدرت میں ہے، اور برائی تیری جانب رجوع نہیں کر سکتی۔ میں تیرے ساتھ اور تیرے جانب ہوں۔ تو ہی بہت برکت والا اور بہت بلند و برتر، اور بخشش و خطا بخشی کرنے والا ہے۔ یہ مکمل دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد، دیکھیں من المسلمین تک آیت ہے، اور اس کے بعد اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک الی آخر، یہ اس کے بعد بھی ایک لمبی دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کب پڑھتے تھے یہ دعا؟ تہجد کی نماز میں۔ جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس دعا کو مکمل طور پہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماواتی سے لے کر اللہم انت الملک لا الہ الا انت اور آگے کی تمام دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ دیکھیں دوسری حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ ایک خصوصی دعا سکھائی جا رہی ہے تہجد کی نماز کے لیے، اور یہ دعائے ثنا کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا ہے جو تہجد کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل واضح طور پہ اللہ کے نبی کیسے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ جہاں کتاب اللہ محفوظ ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک اور صحیح احادیث کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے دنیا کے اندر کی ہے، جس کی وجہ سے دین کی اصل اور صحیح تصویر آج بھی موجود ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ اس اصل اور صحیح تصویر کو پہچانے تاکہ وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حدیث نمبر ہے 256۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی سر۔ جی دیکھیے الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد ہے حدیث نمبر 256، کہتے ہیں وَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني
من الخطايا بالماء والثلج والبرد متفقن علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی عبدالرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اذا کبر للصلاۃ، اذا کبر للصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی سکتا، ایک وقفہ کرتے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا تکبیر تحریمہ کے بعد، ایک چھوٹا سا وقفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اب یہ وقفہ جو ہوتا اس میں کیا پڑھتے ہیں ابھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا پڑھتے اللہ کے نبی۔ سکتا ہنیتن، ایک چھوٹا سا، ہنیتن یعنی قلیل سا، چھوٹا سا وقفہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں قبل ان یقرأ، قرات کرنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ وقفہ ہوتا، یعنی تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان یہ وقفہ ہوتا۔ فسألتہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو سختہ ہے جس میں آپ خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں، اس میں آپ کیا کرتے؟ یعنی اس سختے کے سلسلے میں، اس وقفے کے سلسلے میں نے سوال کیا کہ آپ اس میں خاموش کیوں رہتے ہیں، اور اس میں آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو کیا کچھ پڑھتے ہیں آپ اس میں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقول، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا سکھائی کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کسی قسم کے گناہ سرزد نہ ہوئے، اور کوئی خطا یا غلطی سرزد ہونے والی ہوتی اللہ رب العالمین آپ کو متنبع فرماتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوتے؟ محفوظ ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تربیت ہی ایسی کی تھی جیسے کہ ہم سیرت النبی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو پڑھ بھی گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے مابین اتنا فاصلہ کر دے، اتنی دوری کر دے، اتنا فاصلہ کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اے اللہ اتنا فاصلہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اس کے بعد بندہ مزید دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طریقے سے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ تو صاف کر دے، کہ جب صاف ہو جاتا ہے سفید کپڑا تو اس پہ کوئی داغ دھبا میل کچیل نہیں دکھائی دیتا، تو ویسے ہی میرے نامہ اعمال سے میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ صاف کر دے، تاکہ کسی بھی قسم کا گناہ موجود نہ ہو۔ اس کے بعد بندہ مزید دعا کر رہا ہے، اللہم اغسلنی من الخطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور ایک بہترین دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ثنا، دعائے افتتاح کے طور پہ تکبیر تحریمہ کے بعد اس کو پڑھتے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے، اور اس دعا کے اندر بندے کے گناہوں کی بخشش
بندہ اپنے اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس انداز سے معاف کر دے کہ جیسے سمیل کوچیل سے سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان جیسا فاصلہ ہے ویسا فاصلہ کر دے۔ گویا اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار ہی کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نماز جو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے محفوظ کرانے کا ذریعہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یقیناً یہ نمازیں تمہیں کیا ہے، منکرات سے اور بے حیائی سے روکنے والی اور بچانے والی ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ جہاں بچانے اور روکنے والی ہے، وہی بندہ اپنی نماز کی ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے مغفرت اور توبہ کرتے ہوئے اپنی نماز کی ابتدا کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے نماز کو ادا فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں، نماز کی ابتدا یہ ہے، اور نماز کے اختتام بھی اگر ہم دیکھیں تو بندہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، وہاں پہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار اور مغفرت اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہوئے معاملات کو پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی نہیں بلکہ نماز کے ہر رکن، ہر حصے کے اندر دعا موجود ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے بندہ صراط مستقیم کا سوال کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر بندہ گمراہ کن لوگوں اور غضبناک لوگوں سے کے شر میں جانے یا ان جیسا بننے سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ انعمت علیہم کہہ کر اللہ سے انعام یافتہ لوگوں میں شریک ہونے اور ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رکوع میں جاتا ہے تو سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہم اغفر لی، یا سبحان ربی الاعلی، یہ تمام چیزیں اللہ سے دعاؤں کے طور پہ اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ کی حمد و ثنا کے طور پہ نماز میں ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بھی بندہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر دعائیں موجود ہیں، اور نماز کا اصل مغز ہے دعا۔ اگر ان دعاؤں کو چھوڑ دیا جائے تو نماز میں کوئی جان انسان کی نہیں، یعنی نماز کے اندر کوئی جان نہیں بچے گی، اور نماز بالکل خالی ہو جائے گی، نماز کی وہ اہمیت باقی نہیں بچے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور ہم جو دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ثابت ہے، موقوفاً ثابت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پڑھتے تھے۔ اور اگر اس کو بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز درست ہوگی، لیکن اس سے زیادہ افضل اور مضبوط حدیث یہ ہے، چنانچہ یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہتے ہیں دوسرے حدیث میں ون عمر انہ کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ مسلم بسند منقطع والدارقطنی موصولا وهو موقوف۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ابتدا میں کیا کرتے، یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم، یعنی دعائے ثنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کرتے اور کہتے کہ اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو بابرکت ہے، تیرا نام اور بلند ہے، اور تیری شان اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین کے حضور میں تعریفی اور توصیفی کلمات کو پیش کرتے ہوئے اپنی نماز کی ابتدا کرتے۔ چنانچہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی سبحانک اللہم بھی پڑھتا ہے، یا اللہم باعد بینی پڑھتا ہے، تو اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھنا افضل ہے، اور سبحانک اللہم و بحمدک چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ثابت ہے، وہ بھی پڑھنا جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہے،
تو کیا بات معلوم پڑی کہ یہ دو دعائیں ہیں جو نماز کی ابتدا میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہم باعث بینی و بین خطایا والی دعا کو یاد کریں اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سرکار جی۔ یہی تک ہم نے پڑھے تھے، ہے نا؟ اس کے بعد ایک حدیث یہ بھی پڑھے تھے، لیکن یہ اس کو مختصر انداز میں پڑھے تھے، تو اس کو میں پھر سے پڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بعد ہے وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ وَفِيهِ وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔ 5 حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ 5 حدیث کی کتابیں کون سی ہے؟ مسند احمد ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ ہے۔ ان 5 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقول بعد التکبیر، کی تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہ یعنی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کو ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ابو سعید کے حوالے سے اسی طرح روایت ہے، اور وہ اس میں یہ بھی ذکر کرتے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں ہم، تو اسی اعوذ باللہ کے دوسرے کلمات ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یہ بھی ایک بہترین کلمات ہے جو اوتھینٹک ہے اور حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اس کے ذریعے سے شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے اور اپنی نماز کی ابتدا کرتے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد بندہ دعائے ثنا پڑھے گا، اور دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرے گا۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھے، کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے جب ابتدا کی جائے کتاب اللہ کی، تو اعوذ باللہ پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے کتاب اللہ کے اندر دیا ہے۔ تعوذ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے کہ اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، تو اپنی پناہ میں لے لے، شیطان مردود سے میری حفاظت فرما، یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی تلاوت کی ابتدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ کہے، اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی تلاوت کی ابتدا کرے۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ابتدا کر دی، ایک سورت آپ نے پڑھ دی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دی، اب آپ کو کوئی دوسری سورت کو اسٹارٹ کرنا ہے، تو اب کیا پھر سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی ابتدائی تلاوت کی بالکل ابتدا جب آپ کریں گے تو اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، اور جب آپ ایک سورت ختم کرنے کے بعد دوسری سورت اسٹارٹ کریں گے تو صرف بسم اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ اصول تجوید میں سے ہے جو جس کا اہتمام اور جس کو ہمیں اپنی تلاوت کے ساتھ جوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے؟ بندہ تعوذ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس دعا کا ٹرانسلیشن بھی سن لے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے وسوسوں سے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کے وسوسوں سے، اس کے پھونکنے سے، یعنی کبر و نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے، یعنی بندہ اس کے تمام شرور سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہا ہے انفرادیت کے ساتھ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں مطلقاً پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مردود سے میری حفاظت فرما۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟
कब पढ़ेंगे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या औज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही नफ़्सी, ये कब पढ़ेंगे? दोनों में से कोई भी एक। जी जल्दी बताइए कब पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे औज़ बिल्लाहि मिनश जी बताइए। तिलावत करने से पहले और सना सना पढ़ने के बाद। जी सना पढ़ने के बाद तकबीर तहरीमा, पहले अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, दोनों में से एक पढ़ेंगे और साथ में बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर जितना कुरान या जो कुरान आप पढ़ना चाह रहे, कुरान के जिस हिस्से से तिलावत करना चाह रहे, कोई दूसरी सूरत पढ़ना चाह रहे, तो वो आप पढ़ेंगे। बात समझ आई? इस अंदाज से नमाज की इब्तिदा और किरात होगी। बात समझ में आई? जी शेख। देखिए उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, उसके बाद दूसरी हदीस है, लंबी हदीस है। वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तफ्तिहु अस्सलात बित्तकबीर वल क़िराअत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व काना इज़ा रकअ लम युशख़िश रअसहु व लम यसव्विबहु वलाकिन बैन ज़ालिक व काना इज़ा रफ़अ मिनर रुकूइ लम यस्जुद हत्ता यस्तविया क़ाइमन व इज़ा रफ़अ मिनस सुजूदि लम यस्जुद हत्ता यस्तविया जालिसन व काना यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकअतैनि التهية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختتم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज करते, नमाज की इब्तिदा करते, यस्तफ्तिहु सला, यस्तफ्तिहु इफ्तहा फतह यफ्तहु से है, यस्तफ्तिहु यानी फतह का मीनिंग क्या होगा? खोलना, इब्तिदा करना या खोलना, स्टार्ट करना। ठीक है, यस्तफ्तिहुस्सला नमाज की इब्तिदा करते, बित तकबीर तकबीर तहरीमा से, यानी नमाज कैसे स्टार्ट होती? तकबीर तहरीमा के साथ। किबला रुख होके खड़े होते और अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बांध लेते, नमाज स्टार्ट हो जाती। यानी तकबीर तहरीमा आपने कह दी, अब आप नमाज के अंदर क्या हो गए? दाखिल हो गए। अब बात करना हराम हो गया, खाना पीना हराम हो गया, या यहाँ वहाँ देखना इंसान के लिए ममनू हो गया। ये तमाम चीज़ें जो नमाज की हालत में उसके लिए मना है, तकबीर तहरीमा के बाद वो तमाम चीज़ें क्या होगी? अप्लाई हो जाएगी। चुनांचे कहा गया कि नमाज की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर से किया करते थे और क़िरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और किताबुल्लाह की तिलावत यानी कि तिलावत कलामुल्लाह की तिलावत करते, तो किस सूरत से इब्तिदा करते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते, यानी सूरह फातिहा पढ़ते, यानी सूरह फातिहा पढ़ते। उसके बाद बयान फरमाते हैं, उसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, और जब रुकू करते तो अपना सर मुबारक ना ऊंचा करते और ना नीचा करते, बल्कि उसके दरमियान की हालत में रखते। जैसे कि इससे पहले की हदीस में आपको डिटेल से वो बात बताई जा चुकी है कि जब रुकू करे इंसान तो घुटने पे दोनों हाथों को मजबूती से रखे और घुटनों को पकड़ ले हाथों से। ठीक है, और अपनी पीठ को क्या करे? सीधा करे, पीठ को सीधा करे, यानी ना बिल्कुल झुकाई दे नीचे और ना बिल्कुल उठा के रखे, बल्कि दोनों के दरमियान में रखे और अपनी हड्डियों को क्या करे? रीढ़ की हड्डी वगैरह को सीधा कर ले, यानी पीठ को सीधा रखते हुए रुकू करे। ठीक है,
پھر کہتے ہیں اس کے بعد کہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدے میں نہ جاتے جب تک بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، یعنی مکمل طریقے سے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھڑے نہیں ہوتے. دیکھیں یہاں پہ کہا گیا لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے حتی یستوی حتی یستوی قائما، جب تک کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. وَإِذَا وَإِذَا رَفَعَ، اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ اور جب سجدے سے سر اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ ٹھیک آرام سے بیٹھ نہ جاتے، یعنی اچھی طریقے سے بیٹھ کر اپنی پیٹھ کی ہڈیوں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو ان کی جگہ پہ واپس نہ لا لیتے، سیدھا بیٹھ نہ جاتے اطمینان سے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ نہیں کرتے. اب یہ اس شکل میں ہوگا جب دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا بھی آپ کو یاد ہوگی اور آپ اس کو پڑھتے ہوں گے تو یقینی معنوں میں وہ وقفہ سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان کا صحیح معنوں میں آپ فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی اپنی ہڈیوں کو اور صحیح مقام پہ پہنچانے کے لیے جو چیز آپ کو ملے گی وہ دعا کے ذریعے. ورنہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے تو انسان کی ہڈیاں بھی جگہ پہ نہیں آئی، اطمینان بھی نہیں آیا، اور اس طریقے سے جیسے اس سے پہلے حدیث میں ہم نے مثال پڑھی کہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح رکوع اور سجود نہ کرو، کیونکہ ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو اگر ایسی اس انداز سے ہم نماز پڑھیں گے تو یقینی معنی میں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو کیا کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سجدہ کرتے لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ اچھی طریقے سے بیٹھ نہ جاتے، یعنی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان میں اچھے سے بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اس کے بعد سجدے میں جاتے. دعا کیا پڑھتے؟ کون سی دعا ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی؟ یاد ہے کسی کو؟ جلدی سے بتائیے. جلدی بتائیے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافيني وارزقني. جی ماشاء اللہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی واجبرنی وارفعنی وارزقنی. یہ دونوں الفاظ ثابت ہے، دونوں میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے، اور اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو یقینی معنوں میں اتنی دعا پڑھنے میں آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے. تو یہ اطمینان جو یہاں پہ بیان کیا گیا حتی یستوی جالسا، سیدھا بیٹھ جاتے، اتنی دعا پڑھنے تک کہ آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ سیدھا بیٹھنا آپ کا ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، رکعتین التحیۃ، کہ اور ہر دو رکعات میں التحیات یعنی تشہد کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعات میں کیا کرتے؟ تشہد کرتے. اب دیکھیں ایک رکعت کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ رکوع کرتے تو اطمینان سے کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، سجدے میں جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی، اور سجدے سے اٹھ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی کیا کرتے؟ اطمینان سے بیٹھ جاتے. اب اسی طریقے سے چاروں رکعت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دو رکعتوں کے درمیان کیا مختلف معاملہ ہے اس کو بیان کر رہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک ٹھیک آرام سے بیٹھ نہ جاتے، اور ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھتے، یعنی ہر دو رکعت، یعنی ایک پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ جاتے، التحیات للہ والصلوات، وہ پوری دعا پڑھتے. ٹھیک ہے، التحیات پڑھتے تشہد میں. اور تشہد کے اندر تشہد کے سلسلے میں، پہلے تشہد کے سلسلے میں ایک سوال بھی آیا تھا کہ اس میں کیا درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ تو درود شریف پڑھنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اس قسم سے کچھ صحابہ یا صحابیات سے مروی ہے. اگر کوئی انسان پڑھتا ہے پہلے تشہد میں بھی درود تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کمپلسری اور لازمی نہیں بنانا چاہیے، خاص طور سے جب امام ہو اور پیچھے مقتدی ہو تو ممکن ہو کہ کسی کو ٹائم اور دوسری چیزوں کا مسئلہ ہو تو ہر نماز میں اس کو کمپلسری نہ بنائے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں لیکن دوسرے تشہد میں درود شریف کمپلسری ہے، اس کو پڑھنا ہے. دوسرے تشہد میں درود شریف پڑھنا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں
کہ تشہد پڑھتے اور اپنے بائیں پہلو کو زمین پر بچھا لیتے اور دائیں کو قائم رکھتے، کھڑا رکھتے، شیطان کی چوکڑی سے منع فرماتے، شیطان کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے کیا کرتے؟ منع فرماتے، ٹھیک ہے، اور درندوں کی طرح بازو آگے نکال کر بیٹھنے سے بھی منع فرماتے، اور نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرتے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جب سجدے میں جائے انسان تو ہاتھوں کو کتوں کی طرح زمین سے بالکل چپکائے نہ۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر باضابطہ کتوں کا الفاظ بیان کیا کہ اس طریقے سے سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے ہو اور بالکل پیٹ سے چپکے ہوئے بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان ہاتھ کھلے ہو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دکھ جاتی تھی، تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس انداز سے وہ نماز کو ادا کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال نہ ہو تو دعا پڑھا دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے جی ختم، شیخ آگے سمجھ میں۔ ہے نا؟ چلیے دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی حدیثیں ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔